الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وقال تعالى: إنني أنا الله رب العالمين وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفي رواية ولا نوء ولا غول. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، کلام پاک کی جن آیات کے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنی مختلف صفات کو ذکر فرمایا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا: ان بطش ربک لشدید. آپ کا رب جب کسی کی پکڑ کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ افراد ہو چاہے قومیں ہو، ان بطش ربک لشدید، وہ بہت مضبوط ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے. انہ هو یبدئ ویعید. اس کائنات میں سب کو اسی نے ابتداءً پیدا فرمایا اور ایک دن سب کو اسی کے پاس جانا ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. وہ انتہائی بخشنے والا ہے اور الودود، اپنے بندوں سے محبت کرنے والا. آگے فرمایا: فعال لما یرید. وہ جو چاہتے ہیں کرنے والے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات اس آیت میں ذکر فرمائی. ایک واقعہ اس سے پہلے خندق والوں کا ذکر فرمایا، ایمان والوں کو بتایا گیا، اس کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے یہ اپنے اصول اور ضابطے بتلائے. دوسری ایک آیت میں بھی فرمایا: اننی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم. اننی انا الغفور الرحیم، میں انتہائی بخشنے والا ہوں، مہربانی کرنے والا ہوں اور سخت عذاب دینے والا ہوں. یہ دونوں قسم کی آیتیں اللہ پاک نے قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں ذکر فرمائی، جس سے اپنی قوت اور اپنی طاقت، اپنی جبروتیت اور اپنے سے ڈرنے والی صفات کو ذکر فرمایا. تو دوسری آیات میں وہ صفات ذکر فرمائی جو بندوں کو اللہ پاک سے امید دلاتی ہے، اللہ پاک سے محبت اور تعلق بتلاتی ہے. یہ اس قسم کی آیتیں، اس قسم کے واقعات پورے قرآن کریم میں اللہ پاک نے امید اور خوف، یہ دونوں چیزیں اللہ پاک نے ذکر فرمائی. اس کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں واقعات کے ذریعے بتلایا. سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو بھیج رہے ہیں، مختلف مسائل پیش آئے اور فرمایا: لا تیأسوا من روح اللہ. اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کی مغفرت اور بخشش سے مایوس نہ ہو جاؤ. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے کن لوگوں کو ڈرنا ہے، اللہ پاک نے ان آیات میں اس کو ذکر فرمایا. اس کی روشنی میں ہمیں اللہ پاک نے امید اور خوف، اللہ پاک کی ذات عالی سے امید ہو، کیسے ہی ناخوشگوار حالات ہو، فعال لما یرید، وہ اپنے مضطر اور پریشان بندوں کے مسائل کو حل فرماتے. اور دوسری طرف فرمایا: وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. آپ ظالموں کو یہ نہ سمجھیے، اور ظالموں کو خود بھی خطاب فرمایا، وہ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ یہ جو خود دنیا میں ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں، اللہ پاک نعوذ باللہ اس سے ناواقف ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں ہماری طرف سے ایک وقت مقرر ہے، اس پر یہ چیز آئے گی. انما نؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. جب نگاہیں اٹھا لی جائے گی، قیامت کا منظر اللہ پاک ذکر فرماتے. تو بتلانا یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنی دو صفات ذکر فرما کر بندوں کو بتلایا
کہ اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کے ساتھ بھی رہنا ہے، اللہ پاک کی ذات عالی سے امیدیں بھی وابستہ رکھنا۔ انسان پیدا ہوتا ہے اور بچپن میں اگر اس کو چیزوں کا خوف دلایا جائے، اس کو ہر چھوٹی بڑی چیز سے ڈرایا جائے، تو یہ بچہ بڑے ہو کر بزدل ہوتا ہے۔ اور اگر کسی سے ابھی احترام اور ادب ملحوظ نہ رکھا جائے، کسی سے ڈرایا نہ جائے، تو پھر یہ انسان ظالم اور جابر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے اپنی ان آیات میں دونوں قسم کی صفات کے ذریعے بتلایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی سے ایک آیت میں فرمایا اتخشون الناس واللہ احق ان تخشوا، تم مخلوق سے ڈرتے ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ایسی ہے اسی سے ڈرا جائے۔ اس لیے جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں سفر کا مہینہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی جس میں آپ نے فرمایا لا عدویٰ ولا طیرہ، ایک کی بیماری دوسرے کو لگنے میں بیماری اور جراثیم اور وائرس یہ مؤثر نہیں ہوتے ہیں، یہ اثر کرنے والے نہیں ہیں، اللہ پاک کی تاثیر سے ہی یہ اپنی طرف سے کچھ اثر کر سکتے۔ اس لیے ایک کی بیماری دوسرے کو لگ نہیں سکتی جب تک مشیت الہی ارادے خداوندی نہ ہو۔ تو لا عدویٰ ولا طیرہ، بدفعلی کوئی چیز نہیں ہے، اپشکن چیزوں سے لینا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس وقت بھی چیزوں کو نحوست والا یا چیزوں کو ایسی عظمت والا سمجھا جاتا تھا جو خدائیت کے درجے پر براجمان تھی۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر ایک ایک قسم کی بدشگونیوں کو، اپشکن کو، مخلوق سے ڈرنے کو، کہیں کسی کی طرف سے میرے اوپر کچھ ہو جائے، کوئی کچھ کر دے، یہ مخلوقات کا ڈر اللہ تبارک تعالیٰ نے نکالا اور امید اور خوف اپنے ساتھ وابستہ فرمائے۔ اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولا سفر، بدفعلی کوئی چیز نہیں ہے، اور سفر کے مہینے کی نحوست کوئی چیز نہیں ہے۔ جاہلیت میں بھی سمجھا جاتا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مثالوں کو ذکر فرمایا، اسی پر یہ پوری حدیث کا دار و مدار نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو اپنے زمانے میں دیکھا اور لوگوں میں جو چیز بدشگونی کی، سفر کے مہینے کی نحوست کی اور دوسری چیزیں دیکھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معیار بتلا کر ولا غول ولا نوم، ستاروں سے بھی، ستاروں کی گردش اور مستقبل کی خبریں بتلانے والے یا ان کے پاس جانے والے، من اطاع عرافا فسألہ، جو آدمی کسی مستقبل کی خبر بتلانے والے جوتشی کے پاس ہاتھ دکھلاتا ہے یا اور دوسری چیزوں کے اوپر بھروسہ کر لیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم تقبل لہ 40، اس کی 40 دن کی نمازیں اللہ پاک کے یہاں قبول نہیں ہوئی، اور اگر کفر اختیار کیا تو ایمان سے نکلتا۔ یہ چیزیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بتلائی تاکہ ہمارے دلوں میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بنیاد پر ایک دوسرے کا خوف یا ایک دوسرے کے متعلق بدگمانی پیدا نہ ہو جائے کہ فلانا میرے ساتھ دشمنی کرتا ہے، بیمار ہوئے تو کسی نے کچھ کر دیا۔ فعال لما یرید، آپ کے سامنے میں نے آیت پڑھی، اللہ پاک فرماتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں وہی ہم کرنے والے، مخلوق میں سے کسی کی طرف سے نہ آپ کو کوئی راحت پہنچ سکتی ہے نہ نقصان پہنچ۔ اسباب کے درجے میں ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی، لیکن حقیقی توجہ اور نسبت مسبب الاسباب کی طرف فرمائی۔ صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے قریب حدیبیہ کے مقام میں تشریف فرمائے، رات کو بارش ہوئی، کچھ حضرات نے کہا فلانا ستارہ فلانے نچھتر میں گیا، اس وجہ سے بارش ہوئی، یعنی بارش کے برسنے میں ستاروں کو مؤثر سمجھا۔ صبح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد صحابہ کو جمع فرمایا اور یہ فرمایا کہ اللہ پاک نے میرے اوپر وحی نازل کی کہ رات کو میرے کچھ بندوں نے صبح کی کفر کی حالت اور کچھ بندوں نے صبح کی ایمان کی حالت، جنہوں نے یہ کہا مطرنا بنوء کذا، فلانا ستارہ ادھر سے ادھر گیا اس لیے بارش ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا اصبح بی عبادی کافرا، میرے کچھ بندوں نے کفر اور ناشکری کی بنیاد پر ستاروں کی طرف نسبت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ناپسند فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا بارش اللہ کی نعمت، اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتے ہیں، جس وقت چاہتے ہیں، جن کیفیتوں میں چاہتے ہیں، رات دن دیکھ رہے ہیں بادل نہیں ہوتا پھر بھی بارش آ گئی اور آ کر اچھی طریقے سے ہوئی،
اور کبھی بادل گزرتے ہیں ہواؤں کے دوش سے ادھر چلے جاتے ہیں اور بارش نہیں. دیکھ رہے ہیں اس وقت بھی ہم. تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان سب میں مخلوق کی کوئی تاثیر. ان چیزوں کو ہم نے اس نظام میں رکھا ہے کہ ہوا آئے گی، بارش ہوگی، کھیتی باڑی پکے گی، زیادہ بارش ہو جائے تو نقصان ہوگا. یہ ساری چیزیں بتلائی، لیکن مؤثر حقیقی اللہ پاک کی ذات کو بتلایا. اس لیے جن صحابہ نے بارش کی نسبت ستاروں کی طرف کی، اللہ پاک نے ناراضگی کا اظہار فرمایا. کتاب اللہ میں اللہ پاک نے ستاروں کا ذکر فرمایا اور یہ فرمایا ان کو ہم نے 3 مقاصد کے لیے رکھا ہے. وہ علامات وبالنجم هم يهتدون. پہلے زمانے میں یہ اس طرح کا انتظام بجلیوں کا نہیں تھا. جنگلوں کا، پہاڑوں کا، غاروں کا لوگ سفر کرتے تھے اور دریا کا سفر کر کے دیکھ لیتے تھے ستاروں سے کہ کتنے بجے ہے، کتنا وقت ہوگا. روشنی بھی اسی سے حاصل کرتے. دوسرا فرمایا انا زینا السماء الدنیا بمصابیح وحفظا. ہم نے آسمان کو مزین کیا ستاروں سے اور حفاظت کے لیے. حفظا من کل شیطان مارد، ہر سرکش شیطان سے. کتاب اللہ کی آیات میں فرمایا یہ 3 چیزیں ہیں آسمان کو مزین کرنے کے لیے، راستہ رات کے وقت میں دکھلانے کے لیے، اور تیسری چیز فرمائی رجوما للشیاطین، شیطان کو اللہ پاک کی طرف سے روکنے کے لیے، جو اللہ پاک کا فطری نظام، قدرتی نظام. حدیث شریف میں فرمایا کہ یہ 3 چیزوں کے لیے اللہ پاک نے ستاروں کو پیدا فرمایا. جو ان 3 کے علاوہ اور کوئی فائدہ یا نقصان سمجھے گا اللہ پاک نے اس سے ناراضگی کا اظہار فرمایا. اس لیے چیزوں کو، مخلوق کو، مخلوق سے ہونے والی چیزوں کو مؤثر سمجھنا. اللہ پاک نے ان آیات میں فرمایا میری دونوں صفات، اننی انا الغفور الرحیم ہوں تو وان عذابی هو العذاب العلیم بھی ہے. یہ دونوں چیزوں کو پیش نظر رکھا جائے. اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دل میں اس طرح کی کوئی بھی چیز آئی فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرما کر اللہ پاک کی قدرت کا استحضار فرمایا. اچانک سورج گرہن ہو گیا. اتفاق سے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بھی انہی دنوں میں ہوا. لوگوں کے ذہنوں میں جاہلیت میں تھا اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑا واقعہ پیش آنے والا، کوئی بڑا فائدہ یا کوئی بڑا نقصان ہونے والا ہے، اس بنیاد پر فلانی چیز ایسی ہی. اللہ پاک نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا اور یہ فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ. یہ سورج اور چاند اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. لا ينخسفان لموت احد، کسی کے مرنے کی بنیاد پر ستارے نہیں گرتے ہیں. اور ولا لحیاتہ، اور کسی کی زندگی کی بنیاد پر بھی اللہ پاک کا یہ سورج اور چاند کے گرہن کا نظام نہیں چلتا ہے، بلکہ اللہ پاک اپنی قدرت بتلاتے. جو لوگ سورج کو اپنا رب بنا لیں، جنہوں نے اس سے نفع نقصان کو وابستہ رکھا، اللہ پاک نے اس کو خسف کر کے بتلایا کہ اس کی روشنی بھی ہم سلب کر سکتے ہیں، اس کی روشنی کو ہم لے سکتے ہیں، اور باوجود دن کی تمازت کے سورج کے اوپر گرہن لگ جاتا ہے. یہ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتلا کر انسانوں کو بتلایا مخلوق سے نہ ڈرا جائے. اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ دین اور شریعت نے اللہ پاک کی یہ دونوں قسم کی صفات ذکر کر کے ہم سب کو متوجہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات عالی کو مؤثر سمجھا جائے. سفر کے مہینے میں عرب لوگ گھر چھوڑ کر چلے جاتے جنگل اور پہاڑوں میں، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ منحوس مہینہ ہے. اسلامی تاریخ میں اس مہینے کو سفر کے ساتھ ایک لفظ بڑھایا گیا، سفر المظفر، ایسا مہینہ جو کامیابی والا مہینہ، جس کو لوگوں نے نحوست والا سمجھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس کو عظمت والا سمجھا. کس کس دن کو اور کس کس گھڑی کو انسان منحوس سمجھے گا. قرآن کریم میں اللہ پاک نے وَأَمَّا عَادٌ، قوم عاد پر جب اللہ پاک کا عذاب آیا، بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور آگے آیت کریمہ میں ذکر فرمایا ہے فی یوم نحس مستمر، مسلسل نحوست والے دنوں میں، 7 لیال و 8 ایام، 8 دن اور 7 راتیں مسلسل اللہ پاک کی طرف سے عذاب آیا، پورا ہفتہ عذاب ہے. آیت میں اس کی طرف اشارہ فرمایا فی یوم نحس مستمر، اس قوم کے لیے وہ نحوست والا تھا پورا ہفتہ. اللہ پاک نے اس قوم کو ہلاک کیا. تو چیزوں میں گلاس ہے زمانہ، جیسے گلاس کے اندر آپ پانی رکھیں گے تو پانی والا گلاس ہوگا، اسی میں زہر ڈال دیا تو زہر والا. اس لیے یہ جو زمانے اور یہ جو اوقات ہے،
ان کو نحوست والا نہ سمجھا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے چیزوں میں نحوست نہیں رکھی ہے، انسان کے اپنے اعمال نحوست والے. تو خوف اور امید، بندہ ان دونوں کے بیچ میں رہتا ہے. اللہ پاک کا خوف بھی ہوتا ہے اور اللہ پاک کی شان رحیمی کا استحضار بھی ہوتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان بندوں کو کامیاب فرمائے. اس لیے ولا نوع، ستارے کوئی چیز نہیں ہے مؤثر بالذات. آج ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی اور بہنیں کبھی کسی مسئلے میں پریشان ہو جاتے ہیں تو ایرے غیرے کسی کے پاس بھی چلے جاتے ہیں، اپنے ایمان کا بھی سودا کر لیتے ہیں. وہ کفر اور شرک والے اعمال کرواتے ہیں، ہم کر لیتے ہیں محض اس بنیاد پر کہ ہمارا یہ کام اتکا ہوا ہے. تو اس کی بنیاد کے اوپر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے سے متوجہ فرمایا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا لا تیأس، مومن مایوس نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے. اس لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مسئلہ پیش آیا. آپ ملک شام کا سفر کر رہے ہیں، صحابہ کرام پہلے سے وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور وہاں طاعون اور پلیگ کی بیماری پھیلی ہوئی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، آپ نے مشورہ لیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس اس کی روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ طاعون جب کسی علاقے میں پھیل جائے وہ لوگ باہر نہ نکلے اور باہر والے وہاں نہ جائیں. یہ ہم کمزور ایمان والوں کے لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول اور ضابطہ بتلایا تاکہ چیزوں کو مؤثر سمجھ کر نعوذ باللہ ایمان میں کمزوری نہ آ جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ روایت پہنچی، آپ ابھی اس علاقے میں داخل نہیں ہوئے، آپ نے مشورہ کیا اور وہاں سے واپسی کا ارادہ کیا. تو لشکر کے امیر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا افرارا من قدر اللہ، اے خلیفۃ المسلمین، کیا اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو اور آپ اس علاقے میں نہیں آ رہے؟ فرمایا نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، ہم اللہ پاک کی ایک تقدیر سے نکل کر دوسری تقدیر جو اسباب والی ہے اس کی طرف ہم جا رہے ہیں. جو مقدر میں ہوگا وہ ہونے والا ہے، لیکن جو اسباب ظاہری بتلائے ان اسباب پر عمل کرنا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نفر من قدر اللہ الی قدر. صحابی نے پوچھا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اونٹ ہمارے پاس ہوتا ہے، اس کو خارش لگ جاتی ہے، کھجلی ہوتی ہے، بیماری، اور اس کی وجہ سے سارے جنگل میں آگ کی طرح یہ بیماری پھیل جاتی ہے اور سب کے سب لوگ، سب کے سب جانور اس طرح بیماری والے ہوتے ہیں. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اجرب الاول، پہلے اونٹ میں یہ بیماری اور یہ وائرس کہاں سے آئے؟ اللہ ہی کے پیدا کرنے سے ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اجرب الاول، اس کے ذریعے ہمیں تقدیر کے اوپر مضبوط رہنے کا حکم فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ پاسے کے تیر بناتے تھے. کہیں سفر کے لیے جانا ہو تو گھر میں تیر ہوتا تھا، اس پر لکھا ہوا ہوتا تھا ہاں اور نہ. بچے کے پاس اس تیر کو اٹھاتے تھے، اگر ہاں آیا تو سفر میں جاتے تھے، اگر منع ہوا تو نہیں جاتے. اسی طریقے سے سفر کے لیے نکلتے ہیں، راستے میں بلی آ گئی یا کوئی انسان جس سے ان کو دشمنی ہو وہ راستے میں مل گیا، تو یہ بولتے ہیں آج بھی کہ اس کا نحوست والا چہرہ دیکھ لیا تو ہمارا کام نہیں بنا. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز سے روکنے کے لیے امت کو یہ سارے اسباق بتلائے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو، اور اسی طریقے سے ایک کا کچھ کام کر لینا دوسرے کے اوپر اس کا اثر ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف متوجہ کر کے بتلایا. اس لیے نہ سفر کے مہینے میں نحوست ہے، ولا نو ستاروں کی گردش میں بھی کچھ نہیں ہے. یہ بیچارہ جو بیٹھا ہے روڈ کے اوپر، وہ ہمارا مستقبل کیا بتلائے گا؟ اس کو اپنے مستقبل کا پتہ نہیں ہے. وہ آپ کا مستقبل اس کے ہاتھ میں، ہاتھ کی ریکھائیں اور اس قسم کی چیزوں کے ذریعے وہ ہمارے ایمان کو خرید رہے ہیں. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے روایت میں فرمایا ولا نوء ولا غول. غول کہتے ہیں بت اور پری. ہمارے یہاں بھی مشہور ہے اور دنیا میں ہر زمانے میں ایسا رہا کہ یہ سمجھا گیا کہ یہ مخلوق ایسی ہے کہ جو انسانوں کو نقصان کرتی. ایک آدمی کا انتقال یا کوئی اس کو مار دیتا ہے اور اس کا بدلہ نہیں لیا جاتا تھا تو جاہلیت میں یہ سمجھتے تھے، اور آج بھی اس ملک میں بھی ہے، کہ جب تک اس کا بدلہ نہ لیا جائے وہ آتما بھٹکتی رہتی ہے، وہ گھومتی رہتی ہے اور کبھی الو کی شکل میں بولتی ہے، کبھی اس شکل میں، اور اس طریقے سے چیزوں کو مؤثر سمجھا گیا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ ان کے اندر اس طرح کی کوئی تعظیم. سورہ جن میں جنات خود انسانوں کے ساتھ اپنے واقعات پیش آئے، اس کو ذکر فرمایا. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعِيذُونَ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، کہ کچھ انسان جنگل میں جاتے تھے تو مدد لیتے تھے جنات اور شیاطین سے. کتابوں میں ہے کہ پہلے یہ لوگ ہم سے ڈرتے تھے، لیکن جب انسان نے اس سے ڈرنا شروع کیا تو جنات کو بھی اب مزہ آنے لگا. یہ ناری مخلوق ہے، نظر نہیں آتی ہے. اللہ پاک نے اس کو گیس اور دھوئیں اور نہ معلوم آگ کے کس شعلے سے بنایا ہے. مختلف آیتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرما کر جنات اور شیاطین کی پیدائش کا ذکر فرمایا. ان کو مؤثر سمجھ لیا جاتا ہے. یہ جنات خود کہتے ہیں کہ ہم میں سے کچھ لوگ، ہم نے دیکھا کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہم جنات سے ڈرتے ہیں، پناہ مانگتے. اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ جن کی ان آیات میں ذکر فرما کر یہ بتلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا وَلَا غَوْ، آتمائیں جیسے روح قبض ہوتی ہے وہ فرشتوں کے اختیار میں ہوتی ہے، وہ اللہ پاک کے حکم کے مطابق کرتی ہے. کوئی روح اپنی طرف سے اندر سے نکل کر نہیں آتی ہے، اور نہ کسی کو اس طرح کا پاور اللہ پاک کی طرف سے دیا گیا ہے. اس لیے یہ بت پریت کے ساتھ اس طرح کی مخلوقات کا جو تصور کیا جاتا ہے، جنات کا وجود ہے کتاب اللہ سے کچھ سورہ جن کے اندر اللہ پاک نے واقعات ذکر فرمائے. اور اسی طریقے سے 26ویں پارے میں بھی وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جنات کی جماعت حضور کے پاس آئی اور قرآن کریم کی آیات کو سنا. اپنی قوم میں جا کر دعوت دی، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے میری قوم اللہ کے منادی کی آواز کو قبول کر لو. مختلف طریقوں سے ان میں اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور آپ نے ان میں وعظ بھی فرمایا، فیصلے بھی فرمائے. بخاری شریف، مشکات شریف کی مختلف روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ واقعات بھی مروی ہے. اس لیے کسی بلی کا گزرنا، کسی اور چھوٹی مخلوق کا گزرنا اور نحوست اس کو سمجھنا ایک ایمان والے کے لیے مناسب نہیں ہے. اس کو اپنے اللہ کا خوف رکھنا ہے اور اپنے اللہ سے امیدیں رکھنی ہے. آپ سن چکے ہیں اس سے پہلے انڈونیشیا، ملیشیا کے جزیروں میں کوئی اسلامی لشکر نہیں پہنچا، وہاں کے لوگ ایمان لائے تاجروں سے، داعیوں سے. اسی میں ایک داعی کا قصہ مشہور ہے کہ وہ وہاں پہنچے تو جس علاقے میں گئے تھے، جس کے یہاں قیام کیا تھا، بڑی عمر کی ایک عورت تھی اور اس کی ایک لڑکی تھی. ایک دن دیکھا اس آدمی نے کہ یہ لڑکی کو بناؤ سنگار کر کے اچھی طریقے سے تیار کیا جا رہا ہے. انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس کی والدہ نے روتے ہوئے کہا کہ یہ سمندر جو ہمارا ہے، وہاں سے کہیں نہ کہیں سال میں ایک مرتبہ ایک کوئی منحوس روح آتی اور ایک لڑکی کی بیٹ مانگتی ہے، قربانی مانگتی ہے. اس سال میری لڑکی کی باری ہے اور اس کو وہاں جا کر رہنا ہے، اور جنات اور شیاطین اس کو لے جائیں گے، اور اس کے بعد ہی پورے سال ہم سکون سے رہیں گے. اس آدمی نے، مومن تھا، مسلمان تھا، کوئی تاجر تھا یا داعی تھا، اس نے کہا کہ ایسا کیجئے، آج کی رات آپ کی لڑکی کے کپڑے مجھے پہنا دیجیے اور مجھے بناؤ سنگار کر کے وہاں دریا میں جہاں کنارے پر مکان ہے اور جہاں رکھا جاتا تھا، کہا میں جاؤں گا. یہ گئے اسی کپڑے میں لڑکی والے اور رات بھر عبادت میں مشغول ہوئے. تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد دروازے کھٹکھٹانے کی، ہوائیں چلنے کی اور کچھ منحوس آوازیں آتی رہی، لیکن یہ تس سے مس نہیں ہوئے، قرآن پڑھتے رہے. صبح تک اللہ پاک نے ان کی حفاظت کی. جب وہ لوگ صبح میں آئے لینے کے لیے کہ لڑکی کا اب انتقال ہو گیا ہوگا تو اس کو تدفین یا جو کچھ کرنا ہے، تو اس آدمی کو دیکھا کہ یہ زندہ ہے. پوچھا کہ کیا بات ہے، پورا قصہ سنایا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ مخلوق تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ پاک نے نہیں چاہا، لیکن شیطانی قوتیں یہ چاہتی ہے کہ کفر اور شرک کیا جائے، اس لیے وہ تمہارے پاس ان شکلوں میں آ کر ڈرا کر تم سے اس طرح کا معاملہ کرتے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینہ منورہ میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو مصر کے گورنر بھی اور فاتح بھی وہی تھے، انہوں نے ایک خط بھیجا اور یہ کہا خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین، یہاں مصر میں، ایجپٹ میں ایک اسی طرح کی شکل تھی کہ یہاں لوگوں میں ایک بات مشہور ہے کہ دریائے نیل یہ خشک ہو جاتا ہے جب تک ایک بچی کی قربانی نہیں مانگتا، ایک جوان لڑکی کی قربانی نہ ہو وہاں تک یہ دریا چلتا نہیں ہے، ایک دن خشک ہو جاتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط پہنچا، آپ نے ایک خط تحریر فرمایا دریائے دجلہ کے نام،
اور یہ لکھا کہ میں وہاں مصر کی نائل ندی کے نام کہ میں اللہ کا بندہ عمر ابن خطاب امیر المؤمنین کہہ رہا ہوں، اگر تو اپنی طرف سے جاری ہے دریا پانی تو تو جاری رہ، خشک ہو جا، اور اگر اللہ کی طرف سے ہے تو ہم اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ تجھے جاری رکھے۔ دوستوں اور بزرگوں، 1300 سال سے اوپر یہ بلکہ 1400 سال سے اوپر گزر گئے، آج تک اس کے بعد دریائے نیل میں کبھی پانی خشک نہیں ہوا۔ حضرت عمر کے اس خط نے یہ میں اور آپ تعجب کریں کہ مخلوق سے کیسے باتیں ہوتی ہیں۔ تو جو مخلوق اس طرح کا کفر اور شرک پھیلا رہی ہے وہ جب پاور رکھتی ہے تو اللہ کے نبی اور نبی کے نائب اور خلیفہ انہوں نے صاف لکھ دیا اس کی بنیاد پر ہے، اللہ کے حکم سے چلتی ہے تو چل، یہ رواج کو ختم کروانا تھا۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، یہ سفر کا مہینہ اور اس کے علاوہ بھی حدیث شریف نے جو 4-5 چیزیں ذکر کی، اصول آپ سن چکے ہیں، الو کا بھی ذکر فرمایا۔ آج بھی ہمارے سماج میں جب کبھی کسی کا انتقال ہوتا ہے تو عورتیں بولتی ہے کہ رات کو کہیں الگ الگ قسم کی آوازیں سنائی دی، الو کی آواز سنائی دی۔ یہ بیچارہ پرندہ آج بھی اس کو نحوست کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو جوگی اور اس قسم کے لوگ ہیں میل علم والے، وہ آج بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس مخلوق میں کچھ نہیں ہے، یہ دوسری مخلوقات کی طرح گور بھی ایک مخلوق ہے، الو بھی ایک مخلوق ہے۔ اس کی بنیاد پر کسی کو نفع اور نقصان ہو جائے، اس کے آواز کرنے پر کسی کا انتقال ہو جائے۔ 1400 سال سے اوپر ہو گئے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ چیزوں میں اس طریقے کا خوف چیزوں سے ہونا یہ مومن اور مسلمان کی علامت نہیں۔ ایک بڑا بادشاہ تھا، وہ سفر کے لیے نکل رہا تھا جہاد کے لیے، اس کے حواریین میں کچھ نجومی لوگ تھے۔ انہوں نے کہا آقا ابھی اس وقت آپ نہیں جا سکتے، یہ گڑی منحوس ہے، اس گڑی میں آپ سفر کریں گے تو نقصان ہوگا۔ اس کے جواب میں اس راجا نے یہ کہا اہل التقدیس والتنزیہ لا یؤمنون بالتثلیث والتجسیس، جو اللہ پاک کی ذات عالی کو اپنا خدا مانتی ہے، اسی کو مقدس مانتی ہے، وہ کبھی بھی ایمان نہیں رکھتی ہے تجسیس اور تثلیث، ایک سے زیادہ خداؤں کے ماننے پر اس کا یقین نہیں ہوتا، وہ ایک ہی خدا کو نفع اور نقصان والا سمجھتے، اور پھر سفر میں نکلے اور اللہ پاک نے غالب کر دیا۔ تو ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو چند چیزیں نشانی کے طور پر بتلائی، اس طرح کی جو بھی چیز جس سماج میں بھی ہوگی، اگر ایسا نہیں کیا تو گھر پر آفت آ جائے گی، فلانا کام نہیں کیا تو ایسا ہوگا۔ دوستوں اور بزرگوں، پورا قرآن کریم بھرا پڑا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام تنے تنہا تھے، اللہ پاک نے کامیاب فرمایا۔ سامنے کفر اور شرک اپنی مختلف شکلوں کے ساتھ آیا، لیکن ہر ایک کا رد کیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے سارے 900 سال، 1-2 سال تو سمجھ میں آتے ہیں، سارے 900 سال تک اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عام، ایک نسل کے بعد دوسری نسل آئی، لیکن کبھی کسی سے گھبرائے نہیں، ڈرے نہیں۔ آپ نے فرما دیا ان کان کبر علیکم مقامی، اگر میرا کھڑا ہونا تمہیں ناپسند ہے تو فاجمعوا، تم سارے کے سارے اپنے بتوں کو جمع کر دو اور پھر مجھے مہلت مت دو، لیکن کچھ نہیں ہو سکا۔ یہ صاف اور واضح آیات کی روشنی میں قرآن کریم مجھے اور آپ کو مہینوں کو، چیزوں کو، مخلوق کو نحوست والا سمجھنے سے منع فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمارے ایمان کی کمزوریاں ہوتی ہیں، خاص کر کے ہمارے گھر کی عورتیں کسی نہ کسی اس قسم کے چکر میں آ جاتی ہے اور اپنے ایمان کا سودا ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں ان سب چیزوں سے محفوظ فرمائے اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق اللہ پاک کا خوف اور خشیت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا